سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنے خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسے ہی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے. تقریباً 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں، بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے
ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں، ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے، سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے، بازار میں گئے کھانا لینے کے لیے، کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا، کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہے دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا، وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے، تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہاں، بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے. تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے، تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ، یہ کہاں سے آیا. جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے، تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے. لیکن جو آئے وہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی، اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا. عقیدہ آخرت کو زندہ کیا. اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے، کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم، اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا. جیسی ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا، اسی طرح پھر سویا. اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا اور وہاں ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ، وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے، اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے. اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے. یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا. ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے، فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر. پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا، پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا. یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، نہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی. تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں. اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. عزیزان گرامی اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں.
یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے. وہ غار ایسی کیفیت میں لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے ڈھلنے کے وقت, گرمیوں میں اس طرف, ٹھنڈیوں میں اس طرف. اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے. سورہ کہف میں دوسرے صفحے میں آپ پڑھ لیں, سورج کی تپش سے, بارش کی سڑن سے, ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا. اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تحسبهم أيقاظا وهم رقود, جبکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں, کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر, وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں. اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے, اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے, ایسا رعب ہم طاری کریں گے. رعب طاری ہو جائے گا, کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے. اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. عزیزان گرامی, اصحاب کہف ایمان والے تھے, ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے. لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے اور معدوم کر دیا جائیں گے, ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا. لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے. ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اب مجھے یہ توجہ چاہتا ہوں, اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس لیے میرے عزیزو ہے کتا لیکن تھا اللہ والوں کے ساتھ. تھا کس کے ساتھ؟ اللہ والوں کے ساتھ تھا. اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اکرام کے دامن سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی نسبت سے بڑی محترم ہو جاتی ہے. اصحاب کہف کا کتا اگر ان کے قریب ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم غوث کے دیوانے ہو کر کیوں نہیں جا سکتے؟ اسی لیے بریلی کے امام نے گنگنایا بھی تو یوں گنگنایا, یا غوث تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں, سگ کہتے ہیں کتے کو, اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث تم سے دربار کو نسبت ہے, تمہارے دربار سے تمہارے کتے کو نسبت ہے, اور تمہارے کتے سے مجھے نسبت ہے, اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا پالا ہوا ہے, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. یا غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تعالی ہم سب کو قادری پٹا عطا فرمائے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم اسی بات پر فخر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی فخر کرنا جو سکھایا ہے وہ اس پر ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بغداد کے کتے بھی اگر مجھے دیکھیں گے تو میری قسمت کی قسم کھائیں گے. کس بات پر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں گا پہرا تیرا. اللہ مجھے دنیا میں فلاں چیز دے دے, فلاں چیز دے دے, فلاں چیز دے دے. اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا تمہیں, جیسے مانگتے ہی رہتے ہیں نا میرے عزیزو. اسی لیے کہتے ہیں نا خالی دنیا مت مانگو. دنیا کیا ہے؟ یہ سب مانگنا کہ میرا بزنس, میری تجارت, میری جائیداد, میری پراپرٹی, میری زمین, میرا فلاں, میرا فلاں, یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے. یہ دنیا ہی تو مانگ رہے ہو آپ. اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. اسی لیے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جنہوں نے یہ کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو، من خلاق، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے، رب فرماتا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے، رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا، آخرت بھی مانگ لیا، دنیا بھی مانگ لیا۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر، یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے، پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے، دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے۔ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہو، یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز، ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو، فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں، تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزو، ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے، جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا۔ ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو، تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء کرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے
میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے. یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے میری، آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے. میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ. اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے، ادھر بھی دوزخ ہے. سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے. تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے. میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا. یہ جتنے بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں. ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس. یہ پرہیزگار شخص تھا. یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو. اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے. مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. وہ عورت رونے لگی کہ میرا خود کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گا. اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی. جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی. وہ عابد تنہا تھا. وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے رات میں، کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں. اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں. اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشعل جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشعل جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشعل کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا. وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا، دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی. پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو. اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے.